السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو وطر کے آداب بتانے جا رہے ہیں۔ وطر کے معنی طاق اور نمبر کے ہیں۔ ہمیں نماز وطر کی خاص طور پر پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سفر میں ہوں یا اپنے گھر میں ہوں، ہمیشہ نماز وطر کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی احادیث سے 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 اور 9 رکعت کے ساتھ بھی وطر ثابت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وطر ہر مسلمان پر حق ہے، جو 5 وطر ادا کرنا پسند کرے وہ 5 پڑھ لے، اور جو 3 وطر پڑھنا پسند کرے وہ 3 پڑھ لے، اور جو 1 رکعت وطر پڑھنا پسند کرے وہ 1 رکعت وطر پڑھ لے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس ابو داؤد کی روایت کے مطابق کوئی آدمی 1 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی 3 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے اور پھر 1 وطر الگ پڑھ لیا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیر دیا، پھر کہا فلاں کی اونٹنی کو میرے پاس لے آؤ، پھر کھڑے ہوئے اور 1 رکعت کے ساتھ وطر بنایا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ 3 رکعت والی وطر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح 2 تشہد کے ساتھ درست نہیں ہے۔ یا تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرے اور پھر 1 رکعت پڑھ لے، یا تینوں بھی ایک ہی تشہد کے ساتھ ادا کرے۔ مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام کے ساتھ نہ پڑھے۔ حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا توتروا بثلاث تشبہ المغرب، تم لوگ 3 رکعت وطر مغرب کی طرح نہ پڑھو۔ اگر کوئی 5 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف آخری رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت نماز پڑھتے، ان میں 5 رکعتیں وطر کی ہوا کرتی تھیں، اور ان 5 رکعتوں کو ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اگر کوئی 7 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو 7ویں رکعت پر سلام پھیرے، یعنی پورے 7 رکعت ہونے تک تشہد نہ کرے، نہ سلام پھیرے، بلکہ 7ویں رکعت میں تشہد کے بعد سلام پھیرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 5 وطر پڑھتے، ان میں سلام اور کلام کے ساتھ فاصلہ نہ کرتے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اگر کوئی 9 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو اس کے لیے 8ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھے اور 9ویں رکعت پر سلام پھیرا جائے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت پڑھتے اور 8ویں رکعت پر تشہد میں بیٹھ جاتے، اور پھر کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھتے اور سلام پھیرتے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ وطر کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے، اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے، اور جب فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اور آخری لفظ کو لمبا کھینچتے تھے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور بعد میں دونوں طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی دعائے قنوت نہ پڑھ سکے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہاتھ اٹھانا ہو تو رکوع کے بعد پڑھے، اور رکوع سے پہلے پڑھے تو ہاتھ نہ اٹھائے اور نہ ہی ہاتھ چھوڑ کر باندھے، بلکہ قرات کے بعد دعائے قنوت پڑھے اور رکوع میں چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر میں پڑھی جانے والی دعا کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں سکھائی: اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ ترمذی کی اور بیہقی کی روایت ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یوں ہے: اے اللہ، مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دے رکھی ہے، مجھے عافیت دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے عافیت دے رکھی ہے، مجھ کو دوست بنا ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے دوست بنا رکھا ہے، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور مجھے اس چیز کے شر سے بچا جو تو نے مقدر کر رکھا ہے، اس لیے کہ تو حکم کرتا ہے اور تجھ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا۔ جس کو تو دوست رکھے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ عزت والا نہیں ہو سکتا۔ اے ہمارے رب، تو برکت والا ہے، بلند و بالا ہے۔ سامعین، یہ تھے وتر کے آداب۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اسلام کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔